السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سجاد برڈز کولا۔ سجاد برڈز کولا میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن بھائی نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے برڈز خریدنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کون سے برڈز خریدنے چاہیے اور کیسے برڈز خریدنے چاہیے، کیا دیکھ کر برڈز خریدنے چاہیے ہمیں فائدہ ہو۔ سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو چاہیے کہ آپ کو ہیلدی برڈز خریدنے چاہیے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اچھے برڈز ہوں، اچھی بریڈ کریں اور ہیلدی رہیں۔ جب تک آپ ہیلدی برڈز نہیں خریدیں گے تو آپ کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اچھی بریڈ لینے کے لیے اچھے برڈز ہونا بہت ضروری ہے، ہیلدی برڈز ہونا بہت ضروری ہے۔ ہیلدی برڈز کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ برڈز ہیلدی ہے؟ جب کبھی بھی آپ برڈز کے کیج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ برڈ اڑ رہا ہو یا وہ برڈ سٹک کے اوپر بیٹھا ہو، یہ ہیلدی برڈز کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی برڈ کیج کے کونے میں جا کر بیٹھا ہو تو آپ ہرگز یہ برڈز نہ خریدیں، اس کے اندر بیماریاں ہوں گی، اس لیے وہ کیج کے کونے میں جا کر بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ یہ برڈز نہ خریدیں، یہ برڈ خریدنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ہیلدی برڈز کے لیے اس کے پر شائنی ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی برڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کے پر شائن نہیں ہوتے اور اس کی چمک دکھائی نہیں دیتی ہو رہی ہو تو آپ نے ایسا برڈ نہیں خریدنا ہے۔ جس برڈ پر شائننگ نہیں دکھ رہے ہوتے وہ برڈ بوڑھے ہو گئے ہوتے ہیں اور بوڑھے برڈ بریڈ کم ہی کرتے ہیں۔ اس برڈ کے اندر بہت سی کمزوریاں آ گئی ہوتی ہیں، اس لیے ایسا برڈ آپ ہرگز نہ خریدیں جس کے پر شائن نہیں دے رہے ہوتے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جب آپ نے برڈ لینا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس برڈ کو پکڑ کر دیکھنا ہے، اس کے پر مکمل ہے، اس کے پر کو کھول کر دیکھنا ہے، اس کے اندر میں کوئی پر خراب تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ نکال سکتے ہیں۔ اگر ایک آدھا ٹوٹا ہو تو آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں۔ اگر زیادہ پر ٹوٹے ہوں گے تو آپ نے ہرگز ایسا برڈ نہیں خریدنا۔ چوتھے نمبر کے اوپر آپ نے یہ جو چیز دیکھنی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو برڈ آپ خرید رہے ہیں وہ فلائنگ کر رہا ہے یا نہیں۔ جب کبھی بھی یہ برڈ فلائنگ نہیں کر رہا ہوتا تو اس کے اندر بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے اندر چربی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ پر فلائنگ نہیں کرتا۔ اس کے پر ٹھیک نہ ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برڈ کے پروں کے اندر پھالا جاتا ہے جس وجہ سے برڈ فلائنگ نہیں کرتا اور یہ مکمل طور پر انفٹ ہوتا ہے۔ ایسے برڈ کے پر شائننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن فلائنگ نہیں کرتا۔ آپ نے ایسا برڈ کبھی بھی نہیں خریدنا اور اس طرح یہ بیماری میل کو ہوگی۔ میل فلائنگ نہیں کر رہے گا تو اس لیے یہ فیمیل کو اچھی طرح سے کراس بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح وہ فیمیل انفرٹائل انڈے دے گی۔ فرٹائل انڈے وہ فیمیل آپ کو کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ اور پانچویں نمبر کے اوپر آپ نے یہ برڈ کو ہاتھ میں پکڑ کر تسلی کر لینی ہے، اس کے ناخن مکمل ہیں یا اس کا پنجہ پورا ہے، اس کا ناخن مکمل ہے اور انگلی مکمل ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہے تو آپ نے ایسا برڈ ہرگز نہیں خریدنا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کبھی بھی برڈ کراس کر رہا ہوتا ہے تو سٹک کے اوپر فیمیل اور میل اپنی گرپ بناتا ہے جس کی وجہ سے برڈ کراس کرتا ہے۔ اگر اس کا پنجہ ٹوٹا ہوا ہو یا انگلی کوئی خراب ہو تو وہ فیمیل کو میل اچھی طرح سے کراس نہیں کر پائے گا۔ جیسا کہ آپ کو فیمیل انڈے نہیں دے گی، اگر انڈے دے بھی گی تو وہ انفرٹائل ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ برڈ کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کی چونچ دیکھنی ہے۔ چونچ کیسی ہے؟ چونچ خوبصورت ہونی چاہیے، یہ نہ ہو اس کی چونچ بہت زیادہ لمبی ہو یا وہ ٹوٹی ہوئی ہو۔ جس برڈ کی چونچ اور ناخن بڑے ہوں گے تو وہ آپ ہرگز نہیں خریدنا۔ ایسے برڈ کو خریدنے سے وہ برڈ آپ کو بہت نقصان دیتے ہیں نہ کہ فائدہ۔ وہ برڈ بریڈ بہت کم کرتے ہیں، اس کے اندر کیلشیم کی کمی بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ اس کی چونچ کو آپ نے دونوں طرف سے اچھی طرح دیکھنا ہے، نوز کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ اور جب بھی آپ نے برڈ کو خریدنا ہے تو آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے، اس کے نوز کے اوپر اس کے ناخن کو دونوں اچھی طرح سے دبا کر چیک کرنا ہے اس برڈ کو نزلہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر ایسے کسی برڈ کو نزلہ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ نے ایسا برڈ نہیں خریدنا، اس نزلے کی وجہ سے اس کے اندر بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اور جب کبھی بھی آپ نے برڈ کو خریدنا ہے تو آپ نے اس کو پکڑ کر اس کے سینے کو اچھی طرح چیک کرنا ہے۔ ایک بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب بھی برڈ کو کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ سوکڑے میں آ جاتا ہے۔ جب اس کو سوکڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا برڈ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو بظاہر بالکل تندرست دکھائی دیتا ہے۔ جو سینہ ہوتا ہے اس کی ہڈی باہر نکل آتی ہے۔ جب کبھی بھی برڈ کی ہڈی باہر نکل آئے آپ سمجھ جائیں آپ کا برڈ یہ نہیں خریدنا ہے، اس کی کوئی نہ بیماری ہے۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی برڈ خریدنا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ کسی کے گھر یا کسی اپنے دوست سے برڈ خریدیں۔
بازار سے برد لینے کی بجائے آپ کسی کے گھر سے برد خریدیں گے تو آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا کلونی کا دیکھ کر اس کا کیج دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ کس طرح کے برد ہیں اور کس طرح بریڈ کر رہے ہیں۔ اب اسے دیکھ آپ مکمل طور پر اپنی تسلی کر لیں، برد بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس کلونی ہے تو اس میں ایسے چیک کریں کہ برد ٹھیک طریقے سے فلائنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر برد اچھے طریقے سے فلائنگ کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ کلونی کے اندر برد اچھے طریقے سے فلائنگ کرتا ہے اور اس کے اندر وہ اچھی طرح سے کھا پی لیتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ برد کس کنڈیشن کا ہے۔ اور کلونی کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہن کا پیر لگ جاتا ہے، بہن بیٹے کا پیر لگ جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کلونی کے اندر اگر جو برد آپ کو ہیلتھی اور ایکٹیو نظر آتا ہے وہ پیر خرید لیں آپ۔ بھائی بہن کا اور بیٹے ماں کا پیر لگنے سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات برد کی بلڈ لائن کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اچھے پیر لگیں، ایکٹیو اور ہیلتھی نظر آئیں، وہ پیر آپ اپنے دوست سے خرید لیں بازار سے خریدنے کی بجائے۔ برد خریدتے وقت آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، برد کا سائز چیک کرنا ہے آپ نے۔ جس برد کا سائز آپ کو بڑا لگے آپ نے وہ خریدنا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجری کے اندر بھی سائز بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے سائز کے برد خریدیں گے تو اس کی بلڈ لائن آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آپ بڑے سائز کے برد خریدیں گے تو بجری کے اندر بھی سائز بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سائز بھی ہوتا ہے۔ جو چھوٹا سائز ہوتا ہے وہ کنڈم مال کی طرح ہوتا ہے، جو بڑا سائز ہوتا ہے وہ ایکٹیو، ہیلتھی اور تندرست ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا خریدنا ہے، لیکن دونوں کا ریٹ برابر ہی ہوتا ہے، کمی بیشی نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے سائز کا خریدیں گے تو بعد میں بچے بھی سستے ریٹ پہ ہی بکیں گے۔ آخر میں جو آپ کو بات بتاؤں، آپ نے بچے خریدنے ہیں، اڈلٹ پٹھے بچے خریدیں گے تو آپ اپنے گھر پر ان کو فیڈ کروائیں گے، اپنے گھر پر رکھیں گے، اس پر تھوڑی محنت کریں گے، اچھے طریقے سے اس کی پرورش کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ دے گا۔ اس سے بریڈ بھی اچھی آئے گی۔ آپ کو پتہ ہوگا اس میں سے میں نے اپنے گھر کے خریدے ہوئے ہیں، مجھے یہ میرے اپنے ہیں۔ آپ نے ایک بات اور خیال رکھنا ہے، ایک ہی جگہ سے آپ نے اکٹھے پٹھے بھی نہیں اٹھانے۔ اگر آپ نے 10 پیس ایک جگہ سے لینے ہیں، 10 ایک جگہ سے لینے ہیں، 2 یا 3 جگہ سے ملا کر آپ نے پیس اکٹھے کرنے ہیں، نہ کہ ایک جگہ سے۔ اگر آپ ایک جگہ سے پیس اٹھاؤ گے تو ان میں سے بہن بھائی کا بھی پیر بن سکتا ہے، بلڈ لائن اس سے کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 2 جگہ سے اٹھاؤ گے تو پیر مختلف جگہ سے اٹھا کر بناؤ گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ان میں سے بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، انڈے بھی زیادہ دیں گے اور اچھی طریقے سے آپ کو بریڈ دے گئے۔ آپ ایک بات خاص خیال رکھنی ہے، آپ نے کبھی بھی بریڈر پیئر نہیں خریدنا۔ جب بھی بریڈر پیئر خریدنا ہے تو ایسے ہے جیسے کہ کسی نے آپ کو نیمبو نچوڑ کر دے دیا ہو۔ کوئی بھی دوست اپنا بریڈر پیئر سیل نہیں کرتا۔ اگر کوئی آپ کے جاننے والا ہے تو آپ اس سے بریڈر پیئر پرچیز کر سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں جاننے والا آپ اس سے بریڈر پیئر نہیں لینا آپ نے۔ بریڈر پیئر کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ بریڈر کہہ کو تو دے دیتے ہیں لیکن وہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہوتی ہے، وہ بریڈ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یا تو ایسے فارمولے لگا دیے جاتے ہیں برد کو جو بس 2-4 دفعہ اچھی بریڈ کرتا ہے، بعد میں برد کی جو بریڈ کرنے کی ہوتی ہے سسٹم ختم ہو جاتا ہے، بریڈ بہت سلو کرتا ہے، بعد میں پھر بریڈ کرنے کی بجائے وہ برد نقصان زیادہ کرتا ہے۔ ایسے برد کو آپ نے کبھی بھی نہیں خریدنے۔ کوشش یہی کرنی ہے اپنے پٹھے لے کر اپنے گھر تیار کرنے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ برد خریدو گے تو پٹھے خود گھر تیار کرو گے تو ایک اچھے اور ایکٹیو اور تندرست پلیں گے، نہ کہ آپ بریڈر پیئر لو۔ بریڈر کا یہ ہے کہ ایک دفعہ اچھی بریڈ کرے گا، بعد میں روک جائے گا، اچھی بریڈ نہیں کرے گا۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شروع سے لے کر آخر تک بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے۔